یار احفاظ، یار میرا ماننا یہ ہے کہ یار مذہب کا اور سائنس کا آپس میں کوئی تعلق بنتا نہیں ہے. دیکھو میں ہوں تو مسلمان، ایسی کوئی بات نہیں ہے یار، لیکن دیکھو سائنس کی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کا اختلاف ہے ہمارے مذہب سے. لیکن ہم سائنس کو تو اگنور نہیں مار سکتے نا، کیونکہ بیسیکلی سائنس فیکٹس پہ بات کرتی ہے. تو کیا کیا جائے یار ان کنڈیشنز میں؟ تم کیا کہتے ہو؟ ہاں، بات تو تم بالکل ٹھیک کر رہے ہو یار. دیر آر سم کنٹرڈکشن بٹوین اسلام اینڈ سائنس، بٹ دا کوشچن از واٹ وی ہیو ٹو بلیو ایز اے مسلم. تو آؤ اور آپ بھی آئیے اس کوشچن کا ذرا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. تو ایک بات جاننا کافی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن از ناٹ اے بک آف سائنس، بٹ دیر آر مینی تھنگز آف سائنس آر ان قرآن. جیسا کہ ایواپوریشن سے لے کے ریسائکلنگ کا جتنا بھی پروسیجر ہے بارشوں کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کر دیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ پانی کو ایواپوریٹ کرتے ہیں، پھر اس کو جمع کرتے ہیں، پھر ایک متعین وقت پہ زمین پہ اس کو برسا دیتے ہیں. اور بگ بینگ تھیوری کافی ذکر ہے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بھی، کہ کس طرح ہماری جو ارتھ ہے وہ وجود میں آئی، اور سورج، چاند، ستارے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کیسے اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہیں. بلیک ہولز کے بارے میں بھی ذکر ہے قرآن مجید میں. زمین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیلنس کیا ہوا ہے، اور پہاڑوں کو کیسے بیلنس کیا ہوا ہے جس سے زمین اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے، اس کا بھی قرآن مجید میں کافی جگہ ذکر ہے. بٹ ایز اے مسلم وی ہیو ٹو بلیو کہ قرآن مجید کا جو رائٹر ہے، دا ون ہو کریٹڈ یو اینڈ می، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسی بات نہیں لکھ سکتا جو کہ حقیقت پہ مبنی نہ ہو. تو آپ کو ہر حال میں قرآن میں جو بھی بات لکھی ہوئی ہے اس کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہے، چاہے سائنس اس کے برعکس ہی کیوں نہ بات کر رہی ہو. آپ کو قرآن مجید میں جو بھی لکھا ہوا ہے وہ ماننا ہے، اور اسی چیز کو بیسیکلی ایمان کہتے ہیں. اور اگر آپ ان چیزوں کو نہ مانیں تو آپ مسلمان نہیں کہلا سکتے. اب بات یہ ہے کہ وائی کنٹرڈکشن اکر بٹوین قرآن اینڈ سائنس، کہ بھائی سائنس تو کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہمارے قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی قرآن مجید کی جو نالج ہے نا وہ ادھر ہے، اور ہماری سائنسی تحقیق کی نالج شاید ابھی ادھر ہے. تو شاید یہی ریزن ہے کہ قرآن مجید اس حیثیت پہ ہونے کی وجہ سے ابھی کچھ اور کہہ رہا ہے، اور سائنسی تحقیق جو ہے وہ ابھی کچھ اور کہہ رہی ہے. ہو سکتا ہے سائنسی تحقیق ترقی کرے اور ادھر پہنچ جائے، لیکن ابھی بھی قرآن مجید کچھ اور کہہ رہا ہے اور سائنسی تحقیق کچھ اور کہہ رہی ہوگی. لیکن جب سائنسی تحقیق قرآن کے لیول پہ پہنچ جائے تو سائنسی تحقیق بھی وہ بات کرے گی جو کہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے. اس کی میں آپ کو ایک حالیہ اگزامپل دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان بھی کی ہے. وہ یہ ہے کہ کل فی فلک یسبحون، کہ کائنات میں موجود ہر شے یعنی ہر میٹر جو ہے وہ تیر رہا ہے اپنے ایک مدار میں. تو پتہ چلا کہ آج سے بہت برس پہلے ہمیں اس آیت کی نہ تو میننگز پتہ تھیں اور نہ اس کی ایکسپلینیشن پتہ تھی، لیکن پھر بھی آج سے 2 صدی پہلے سائنس جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے ایک دنیا کو ریسرچ پیش کی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایکچولی سن جو ہے نا وہ ہماری زمین کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے. بٹ اسٹل کنٹرڈکشن ہے بٹوین قرآن اینڈ سائنس. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر چیز دنیا میں تیر رہی ہے، لیکن سائنس ابھی کچھ اور کہہ رہی ہے. پھر سائنس نے مزید تحقیق کی اور سائنس نے مزید ترقی کی، اور پھر ایک ریسرچ پیش کی جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایکچولی سن جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا موجود ہے، اور کائنات میں موجود ہر شے جو ہے زمین سمیت وہ چکر کاٹ رہی ہے سن کا. اسٹل کنٹرڈکشن ہے بٹوین قرآن اینڈ سائنس. قرآن کہہ رہے تیر رہی ہیں. پھر ابھی حالیہ میں ایک ریسرچ جو ہے وہ ایسٹرو فزیشین جو تھے انہوں نے پیش کی
جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایکچولی سن بھی جو ہے نا وہ بھی کسی ستارے کے ارد گرد چکر کاٹ رہا ہے. اور ایک ڈیفینیشن بتائی دنیا والوں کو کہ ایوری تھنگ ان دا یونیورس آر ان موشن بیکاز آف سم فورسز. تو سائنسی تحقیق قرآن کے بالکل برابر آ گئی کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ایوری تھنگ ان دا یونیورس از موونگ, اور سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی ہر چیز جو ہے وہ اس دنیا کی موشن میں ہے. جس طرح ایٹم جو ہے اس کا ایک نیوکلیس کے ارد گرد الیکٹران چکر کاٹ رہا ہے, اس طرح دنیا اور کائنات میں موجود ہر شے جو ہے وہ گھوم رہی ہے. اسی طرح میرا یہ بھی ماننا ہے کہ قرآن مجید میں جو ریپیٹڈلی بار بار کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایکچولی 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر ایک کر کے, بٹ سائنس جو ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتی, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیر از نو سائنٹیفک پروف بیکاز ان کی ایک کم علمی ہے. تو شاید فیوچر میں اگر وہ مزید تحقیق کریں اور سائنس اور مزید ترقی کرے تو شاید وہ اس نتیجے پہ بھی پہنچ جائیں گے کہ یس جو 7 آسمان ہیں وہ بالکل ہے, قرآن مجید جو ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے. لیکن اگر نہیں بھی پہنچی سائنس تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ معاذ اللہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ قرآن مجید کی ہی ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اتنا ہی علم دیا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں. تو پہنچ گئی تو بہت ہی اچھی بات ہے, نہیں پہنچی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح بلیک ہولز, ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا راستہ. دنیا کو نہیں پتا تھا کہ بلیک ہولز نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں سورہ نجم میں شروع کی 18 آیتوں میں یہ پورا واقعہ بیان کر دیا, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی تھی, جس میں آپ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے. تو پتہ چلا کہ ساری باتوں کی کنکلوژن یہ ہے کہ اگر سائنس کوئی بات کہہ رہی ہے اور قرآن کوئی بات کہہ رہا ہے تو آپ کو قرآن کی ماننی ہے, کیونکہ قرآن کے پاس ڈیفینیٹلی زیادہ نالج ہے. تو سمجھ میں آیا کچھ, آپ کی کچھ کلیئر ہوا؟ ہاں یار کافی باتیں تو تم ٹھیک کر رہے ہو, چلو مان لیا میں نے, لیکن اس ایوولوشن تھیوری کا کیا کریں جس کو پوری دنیا مانتی ہے؟ وہ اپنی ڈارون تھیوری, اس کا ایک نظریہ ارتقا تھا نا کہ انسان جو ہے وہ بندر سے وجود میں آیا ہے, تو اسلام تو اس کے بالکل اپوزٹ کہتا ہے. تو اب کیا کریں؟ دیکھو اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ دس از ڈارون ایوولوشن تھیوری, ناٹ ڈارون ایوولوشن لا. اب یہ لا اور تھیوری میں فرق کیا ہوتا ہے, آئیے یہ سمجھتے ہیں. دیکھیے اگر آپ نے 9 میٹرک کیا ہوا ہے تو آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی. 9 میٹرک میں ایک کوشچن تھا کیمسٹری فزکس میں سائنٹیفک میتھڈ کے نام سے, جس میں ایک سائنٹیفک میتھڈ کو کس طرح وجود میں لایا جاتا ہے پورا پروسیجر بیان کیا گیا. سب سے پہلے جو اس میں ہوتی ہے ایک آبزرویشن ہوتی ہے, پھر ہائپوتھیسس ہوتی ہے, پھر ایک تھیوری وجود میں آتی ہے, اور پھر اس تھیوری پہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ایک لا آتا ہے. تو اسی طرح ڈارون نے بھی ایک نظریہ پیش کیا اپنی آبزرویشن کی بیس پہ کہ بھائی ایکچولی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ نیچرل سلیکشن پروسیس تھا ایک, اس کی بنا پر وجود میں آئی ہیں. اور پھر اس کے بعد اس نے اس آبزرویشن کی ایکسپلینیشن دی جس کو ہائپوتھیسس کہتے ہیں. اور پھر جب دنیا والوں نے اس ہائپوتھیسس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں چلو مان لیا یار جو بھی تم کہہ رہے ہو, تو یہ چیز جو ہے وہ ایک تھیوری بن گئی جس کو کہتے ہیں ڈارون ایوولوشن تھیوری. پھر اس چیز کو ادھر فل اسٹاپ لگ گیا. اور تھیوری لا تب بنتی ہے جب, جیسے کہ میں یہ کہوں کہ فار ایگزامپل کہ بھائی میری ایک تھیوری ہے کہ بھائی جہاں پہ 2 ہائیڈروجن کے ایٹم اور 1 آکسیجن کا ایٹم ملے گا تو شاید وہاں پہ واٹر بنتا ہے. تو جب میں اپنی اس تھیوری پہ ایک ایکسپیریمنٹ کروں گا اور میرے پریڈیکیٹ ریزلٹس آئیں گے میری ریسرچ کے اکارڈنگلی کہ بھائی ہاں واقعی جہاں پہ 2 ہائیڈروجن ایٹم اور 1 آکسیجن کا ایٹم ملتا ہے وہاں پہ واٹر ہی بنتا ہے, تو یہ بن جاتا ہے ایک لا وچ نو ون کین ڈینائی. بٹ تھیوری جو ہے وہ لوگ ڈینائی کر سکتے ہیں اپنی سائنٹیفک ریسرچ کی بیس پہ, جس طرح اور تھیوریز نے جو ایوولوشن کی بیس پہ آئیں انہوں نے ڈارون تھیوری کو ڈینائی کیا. بلکہ ڈارون نے اپنی تھیوری کو خود ڈینائی کیا تھا 1861 میں, جب انہوں نے اپنے دوست تھامس تھامپٹن کو ایک خط لکھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایکچولی آئی ہیونٹ اینی پروف آن مائی تھیوری. Yes, I propounded this theory just because it helps me to answer those questions which is regarding to the evolution. مجھے ایکچولی ایوولوشن کے حوالے سے دنیا کو کچھ بتانا تھا اور میرے پاس صرف یہی چیزیں تھیں جس کی بیس پہ میں کچھ بتا سکتا تھا دنیا کو. تو ایسے بہت سے سائنٹسٹ ابھی بھی ہیں جو ڈارون کی اس تھیوری کو نہیں مانتے. اور اب تو دا تھرڈ وے آف ایوولوشن کے نام سے ایک ویب سائٹ بھی ہے جو کہ آپ ضرور سرچ کرے گا, جس میں بہت سے سائنٹسٹ کا ایک گروپ ہے جس میں
وہ ایک ایولیوشن تھیوری بتا رہے ہیں دنیا کو، اور وہ ٹوٹلی ڈارون تھیوری کے اگینسٹ میں۔ اگر آپ کو ایولیوشن پہ واقعی ریسرچ کرنی ہو تو آپ جو ہے وہ دی تھرڈ وے آف ایولیوشن کی ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کرے گا اور وہاں سے انفارمیشن گیٹ کرے گا۔ تو آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ ٹھیک، تو مطلب تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اسلام ایولیوشنزم کو نہیں مانتا؟ نہیں بھائی، میں یہ کب کہہ رہا ہوں؟ دیر از نو کانفلکٹ بٹوین ایولیوشنزم اینڈ اسلام، کیونکہ بھائی ایکچولی اسلام بھی جو ہے نا وہ اس بات کی تائید کرتا ہے کہ ہاں کچھ ایسے آرگینزمس ہوتے ہیں جو کہ بایولوجیکلی ایوالو ہوتے ہیں انوائرمنٹ میں، جس کی بیس پہ کچھ نئے آرگینزمس وجود میں آتے ہیں۔ لیکن اسلام اس بات کی قطعاً تائید نہیں کرتا کہ یہ جتنا بھی فینومینا ہوتا ہے یہ خود بخود ہوتا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، بس یہ خود بخود ایسے ہی ہونا شروع ہو گیا، اور یہ کہ دیر از نو گاڈ، اور یہ کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تو جگہ جگہ ذکر کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گاڑے کی کھن کھناتی مٹی سے پیدا کیا، اور ایک اور آیت کہ یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گاڑے سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، اور ایک اور کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو گئے، اور یہ کہ ہم نے انسان کو مٹی کی سد سے پیدا کیا ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں جو کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بے شک انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ مٹی سے ہی ہوئی ہے، اور ہمارا اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ معاذ اللہ بندر نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ایک مجسمہ جو ہے وہ بنایا اور اس میں روح پھونکی، جسے پھر اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب دیا، جو کہ سوچنا اور بولنا جانتی تھی جب اس دنیا میں آئی تھی۔ چلو سپوز کر لیتے ہیں کہ ہاں واقعی انسان جو ہے وہ بندر سے ہوتے ہوتے ہی وجود میں آیا ہے، تو آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں، کیا آپ نے آج کل کے زمانے میں کوئی ایسی مخلوق دیکھی ہے جو کہ بندر اور انسان کے کوئی بیچ کی چیز ہو، اور وہ بیچ کی چیز انسان بننے کی طرف جا رہی ہو؟ یقیناً آپ لوگ کہیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں دیکھا، اور ممکن ہے کوئی لوگ یہ بھی اشکال کر سکتے ہیں کہ بھائی ایسا اب نہیں ہوتا ہے، جتنے بھی بندر تھے وہ اب سارے انسان بن چکے ہیں۔ تو چلے آپ مجھے اس بات کا جواب دے دیں، کیونکہ آپ ہی کی تھیوری ہے کہ ایولیوشن کبھی رکتی نہیں ہے، تو کیا آپ نے کوئی ایسی مخلوق دیکھی ہے جو کہ انسان سے مزید ایوالو ہو کے کوئی نئی چیز بننے کی طرف جا رہی ہو؟ یقیناً آپ کہیں گے نہیں۔ سو دا اونلی ریزن دیٹس وائی ڈارون proposed a theory of evolution is that Darwin don't want to follow the God actually، کیونکہ اگر وہ مان لے کہ ہاں اس کائنات کو چلانے والی واقعی کوئی ایسی چیز ہے جس کو خدا کہتے ہیں، تو انفارچونیٹلی پھر ڈارون کو کچھ ریسٹرکشنز میں اپنی زندگی گزارنی پڑتی which Darwin did not like, and on the basis of this ideology he proposed a theory of evolution کہ انسان جو ہے وہ ایکچولی بندر سے وجود میں آیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے اسکول سے لے کے یونیورسٹیز تک ہماری بکوں میں اس بات کو ڈال دیا گیا ہے کہ تم اس بات کو تسلیم کرو کہ انسان واقعی جو ہے وہ بندر سے ہی وجود میں آیا ہے، اور یہ جو تھیوری ہے یہ ایکچولی حقیقت پہ مبنی ایک تھیوری ہے، جو کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ اپنے مذہب سے دور ہو جائیں۔ تو اگر آپ بھی کسی ایسے انسان کو جانتے ہیں جس کو ڈارون تھیوری سے بہت زیادہ پیار ہے تو اس تک میری یہ ویڈیو ضرور پہنچائے گا۔ اور بھائی آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، بالکل ہاں، مگر یار چلو چھوڑ۔